یا اللہ کے مد مقابل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا اقرار کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی حاکمیت الہیہ کا اقرار کرنے والے اور ممکن ہے اپنی ذاتوں میں بھی اسے لاگو کرنے والے پبلک افیئرس میں اسے لاگو نہ کرے تو کیا اس کا اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عدالتوں کا جو حال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فراہم نہیں کرتی۔ امریکہ کی ساری عدالتی تاریخ میں امریکہ کی عدالتوں نے بہت بڑے فیصلے انتظامیہ کی مصلحتوں کے تابع رکھے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ ابھی حالیہ فیصلوں میں بھی عدالتوں نے بجلی پکائی ہے وہ پاکستان میں سامنے ہے۔ یہ کس طرح ہم ضمانت دیں گے عدالتوں کے ہاتھ میں اگر یہ چیز ہو جائے تو بس وہ اسلامی نظام کی اس کا بنیاد تھا۔ ایک عدالت ابھی یہ کہتی ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ساتھ کہتی ہے کہ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو کو لے جانے مال لے جائے، اسمبلیاں ناجائز چوری ہیں، جو صاحب کو اس کا اجر نہیں ملنا چاہیے اور جس نے چوری ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، وہ لے جائے۔ اب یہ جو ایک طرح کی یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے مگر ریلیف بھی عدالت دینا کر رہی ہے۔ اگر عدالتوں کا یہی حال ہے جو میرا خیال ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے مسئلے ان کی بھی ہیں، نوکریاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، خوشنودی بھی ہے، حاکموں کی خوشنودی بھی ہے شاید، تو یہ کس طرح ہم کہیں گے کہ یہ عدالتیں محض اور بورڈز کا وجود جیسے آپ نے کہا کہ تھیوکریسی کے منتخب ہو۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ علماء کا کوئی بورڈ سارے نظام کو تھیوکریسی کے منتخب کر کے محض اس کے وجود میں آنے سے یا اس کا وجود وہاں ہونے سے سارے کا سارا نظام ایک تھیوکریٹک ہو جائے۔ اس کے بعد ایک آخر میں تھوڑی سی گزارش یہ کرنی ہے کہ جو خلافت راشدہ کا جو ماڈل کسی ذی فہم ہو اس کی واپسی مطلوب نہیں، مینوان مولانا جن کو بعض بات مجنون کرتے ہیں کہ وہ نہ آئے یا پرانے ہونا یا کلام ہونا، وہ بھی لاؤڈ اسپیکر کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کون ہوگا جو یہ کہے گا کہ ٹرائبل سسٹم یہاں لے آئیں اس کے بعد وہ نظام ہے جی وہ زرعی معاشرہ یہاں لے آئیں، یہ جو پرانا حال یہاں لے آئیں، یہ پرانی اپنا بجلی کو آپ گول کر دیں دیا لے آئے گا، یہ کوئی نہیں کہتا یا یہ محض ان پہ اس طرح کا الزام وہ لگانا ایک گناہگار مسلمان پہ۔ مطلوب اس سے کیا ہے؟ مطلوب اس سے اس کی مینوان واپسی نہیں ہے۔ کوئی ماڈل وہ غزالی کا ہو یا پریشو کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ مینوان واپس لانے کے لیے مطلوب نہیں ہوتا۔ جب ہم خلافت راشدہ کے ماڈل کو پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے مطلوب اس کی مینوان واپس نہ لیجیے، بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ اصول وہاں سے ختم ہوں گے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو کوئی تنازع ہے نہیں۔ فاروق صاحب نے جیسے فرمایا غالباً میرا یہ بات ان پر بھی ایک تبصرہ ہے کہ اس کی واپسی اس طرح مطلوب نہیں ہے، نہ اس معاشرے نہ اس سیاسی نظام نہ اس طریقے جو مشاورت تھا اس کی۔ ان چند گزارشات ہیں، اگر آپ کو اس کا فرمانا چاہیں۔ جی میں ضرور عرض کروں گا۔ اصل میں آپ نے وہ ساری چیزیں اس طرح تسلسل کے ساتھ رکھی ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے ڈسکریٹلی 4-5 پوائنٹس، اس طرح سے میں ان کو نہیں لے سکا ہوں، بہرحال جتنی بھی باتیں میں عرض کر سکوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اصول اور احکام کا ایک فرق جو ہے وہ بالکل بدیہی ہوتا ہے۔ مثلاً معاشی نظام میں قرآن ایک اصول دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ صرف دولت مندوں کے درمیان گردش میں رہے۔ ایک آبجیکٹو کہہ سکتے ہیں، ایک اصول کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک حکم ہے سود حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی زندگی میں ایک اصول ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جیسے عورتوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق بھی ہیں اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔
اب اس کے اصول احکام آئے ہیں کہ طلاق دینے کا حق جو ہے مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے، عورت طلاق لے سکتی ہے کسی کے ذریعے سے، وہ احکام کہلائیں گے۔ تو سیاسی میدان میں میری کنٹینشن یہ ہے، سبمیشن یہ ہے کہ ہمیں اصول دیے گئے ہیں، اس نوعیت کے احکام نہیں دیے گئے، تاکہ جو بھی نظام ہم وضع کریں وہ جیسے کہ زمانے کا ارتقاء ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم ایڈجسٹ کر کے لے سکیں۔ جہاں تک مارشل لا کا اور آمریت کا تعلق ہے، آپ کی بات 100% درست ہے۔ یہ آمریت نہیں تھی، یہ مارشل لا تھا۔ آمریت خود ایک پولیٹیکل فارم ہے۔ آمر وہی ہوتا ہے جو عوام کو پہلے اپنے جذباتی طور پر گرفت میں لے کر اوپر آتا ہے، وہ بھی ایک نوع کی ڈیموکریسی ہے کہ اس کی سورس آف اسٹرینتھ جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں، ماسز ہوتے ہیں، جبکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صرف بائی ایکسیڈنٹ آف چانس، وہ چونکہ فلاں شخص ایک وقت میں وہ کمانڈر ان چیف تھا لہٰذا وہ حاکم بن جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے برملا کہ میری تو کانسٹیچوئنسی ہی فوج ہے۔ یہ ہے اصل میں شے کہ جو در حقیقت فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے، ورنہ جو اصل فاشزم ہٹلر کا یا مسولینی کا وہ آمریت، وہ تو یقیناً ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور وہ ایک اس کی ڈیفرنٹ فارم ہے، لیکن یہ کہ اس کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ مختلف ہے مارشل لا سے۔ اقرار کے باوجود حکمران کو غلطی کرے یا تجاوز کر جائے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اقرار کر کے گناہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کوئی شراب پی رہا ہے، اقرار کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ امکان کبھی بھی ایریڈیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، امکان موجود رہے گا۔ آپ اجتماعی نظام کے تحت اسے منیمائز کرتے ہیں۔ اسلام نے انفرادی لیول کے اوپر حدود اور تعزیرات اسی لیے رکھی ہیں، شراب پیے تو اسے اتنے کوڑے مارو، فلاں کام کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالو، وغیرہ وغیرہ۔ جو قانون کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کا پابند کرتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ ایک اجتماعی نظام میں چیکس اینڈ بیلنسز کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو باقی میں نے کل بھی ایک لطیفہ بیان کیا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب نماز نہیں پڑھی جا سکتی بغیر وضو کے، تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے ڈی فیکٹو اور جو ہو جاتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس دور میں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک رائے عامہ مضبوط برقرار رکھی جائے۔ یہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ علماء اور خادمان دین، صرف علماء نہیں، جو بھی دین کے ساتھ مخلص ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں دین آئے، ان کے کرنے کا بیسک کام یہ ہے کہ رائے عامہ پہلے تو پیدا کریں، وہ اسرٹ کرائیں، پھر اسے برقرار رکھیں کہ کسی کو بھی یہ جرت نہ ہو کہ وہ اس سے ادھر ادھر ہو سکے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ڈیسائی صاحب یہاں سے گزر رہے تھے اور لاہور سے کراچی ہوتے ہوئے انہیں کہیں باہر جانا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک صاحب جو اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، آئی جی تھے بہاولپور کے، رحیم خان لغاری، انہوں نے مجھے خود بتایا یہ واقعہ کہ اس زمانے میں یہ تھا جیسے کہ اب بھی ہے کہ ڈی آئی جی سرجن کا وہ ان کے ساتھ سفر کرتا تھا، اگلے ڈی آئی جی کو حوالے کر کے تو پھر وہ فارغ ہوتا تھا۔ تو اس میں انہیں موقع مل گیا اس سے علیحدگی میں بات کرنے کا، ایئر کنڈیشن کے کوپے میں صرف یہ دو تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مارشل لا آ جاتا ہے، آپ کے ہاں آج تک نہیں آیا؟ اس نے یہ جواب دیا، یہ مجھے رحیم خان نے بتایا کہ اس نے جواب دیا کہ ہماری فوج کو معلوم ہے کہ جس روز ہم یہ جرت کریں گے سینکڑوں لاشیں سڑک کے اوپر پڑی ہوں گی، جن میں سے ایک مرارجی ڈیسائی کی بھی ہوگی، یہ پتہ ہے انہیں۔ جبکہ آپ کے ملک کے اندر یہ شعور نہیں تھا، اس لیے چل گیا۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہ عوام کے اندر اپنے حقوق کا شعور ہو اور اس کے لیے کھڑے ہونے کا جذبہ موجود ہو، تو یہ ایک سبب ہوتا ہے، ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ حکومت اس کی ہو جائے اور پھر وہ بالکل بکٹوٹ ہو جائے، کوئی اس کے چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو۔ یہ تو کلا ان الانسان لیطغی، انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی جو ہے ظلم کی، تعدی کی، آگے بڑھنے کی، دست درازی کی، دوسروں کے حقوق جو ہے غصب کرنے کی پیدا ہوئی جاتی ہے۔ اس کا ایک علاج تو اسلام کرتا ہے فرام ودن، ایمان پیدا کرنا، ان الی ربک الرجعی، کہ یہاں اگر پکڑ نہ بھی ہوئی تو آخرت میں جا کر پکڑ ہوگی۔ یہ ہے انٹرنل چیک اینڈ بیلنس، جو بھی آپ کہیں ریسٹرینٹ، جو اندر سے پیدا کرتا ہے، اور پھر اس نے نظام کے اندر وہ ریسٹرینٹس جو ہیں فراہم کیے ہیں۔ باقی جہاں تک خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ کسی خلیفہ راشد کے لیے ایک دفعہ تو چلیے مان لیا کہ لوگوں کی مرضی سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن اسے ڈپوز کرنے کا تو کوئی وہاں واقعہ نہیں ہے۔
تو اگر اس کو دلیل بنا لیں تو کہ آپ یہ 5 سال بعد 10 سال بعد جو ری الیکشن کس بنیاد پر کراتے ہیں؟ خلافت راشدہ میں تو نہیں. تو اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں سے اصول لیے جائیں گے. باقی جو وہ ایک خاص اس کی حیثیت ہے کہ وہ نظام نبوت کا تتمہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس وقت کا جو سوشل جو لیول تھا یعنی ایولیوشن کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے یہ دونوں چیزیں اس میں سامنے رکھنی پڑیں گی، اور اصول وہاں سے لے کر آگے ہم اپنے حالات کے مطابق انہیں پھر استعمال کریں گے. بہت شکریہ. جناب عامر رضا خان صاحب. بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو گھر کے درمیان جب میں نہیں آئے ہوا ہو گئے اور نہیں، ہمارا 10 بجے تک کا وقت ہے. پر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فاروق صاحب نے کچھ کہہ دیا، گرد صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، آپ نے تو سب سے زیادہ کہہ دیا. تو صرف سب سے زیادہ اپنے آپ کو میں نہیں رکھوں گا، اور وہ دوسرا آپ کی گفتگو کا اس حصے کے مطابق ہے جس میں کہ آپ نے کہا تھا پریکٹیکل اسپیکٹ کے اوپر آپ نے کہا کہ پریکٹیکل ایپلیکیبلٹی پرنسپلز کی آبجیکٹیو ریزولوشن سے آ گئی ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور اس کے لیے عدالتیں بھی محسوس کر دی ہیں. فیڈرل کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، مگر ایک چیز آپ نے کہی وہ یہ کہی کہ یہ یکدم ہونا چاہیے، ایک دم یہ جو سلسلہ ہے اسلامی قوانین کو کا دینا چاہیے. اس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں میں اختلاف نہیں کہوں گا، یورپ میں نہیں کروں گا، مگر یہ میں کہوں گا کہ ہم قریباً 100 سال کی غلامی کے دور سے نکلے. اب اس بات کو بھی 40 سال ہو گئے ہیں، مگر ذہنی غلامی جو ہے وہ ابھی تک آئے، اور میں یہ کہہ دوں گا 140 سال سے ذہنی طور پہ غلام ہیں، تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے بھی عام آدمی کی جو حیثیت نہیں تھی، جو رائے الوقت یعنی اب عورت کو چھوڑ دی، اس کے بعد بھی 150 سال کے قریب وقت آتا ہے جس میں بہت کچھ ہوا، اور لڑائی جھگڑے اور سکھوں کے دور ہمارے اس حصے میں. تو ایک دم کسی چیز کا نامس کر دینا بہت بڑا مشکل بات ہے. یہ صحیح ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ امنگ ہے، جو ہے کہ ہم اپنے لیے ایسا نظام نافذ کریں جو اسلام کے مطابق ہو. اور بات یہ ہے کس طرح کی جائے گی. صرف 2-3 شعبوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. مثلاً آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، آپ نے جو پڑھائی کی، جو میڈیسن کی، اس کے بعد جیسا آپ کہتے ہیں 23 سال سے کام کو لگ رہے ہیں، اور 23 سال جو ضرور کے بعد یہ جو علاج ہوئی ہے تو اس کا ایک سمر. تو جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ قوانین کے مدارس میں لا کالجز اور جو ہمارے تدریس کے جو کالجز ہیں اور جو ہمارے سلیبس ہے اس میں اس کی طرف توجہ بالکل نہیں. یعنی اب تک پچھلے 40 سال سے ہمارے لا کورس میں کوئی ترمیم نہیں، ایک قوما کی ترمیم اسی طرح چلا ہے. اور انگریزی قانون جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہم جب لا گریجویٹ قرار دی جاتے ہیں تو ہمیں صرف اس قانون کا کچھ اصول ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اور جیسے فضل صاحب نے شروع میں یہ اعتراف کیا تھا، میں بھی اعتراف کرتا ہوں، ہمارے جو مغلاں ہیں جو ایسے کالجز میں نکلتے ہیں وہ اسلام کے اصولوں کا عربی سے یا جو اسلامک سسٹم آف جسٹس ہے اس سے بالکل کوئی واقعیت نہیں ہوتی. اسی طرح مدارس میں دیکھا جائے تو وہاں سے جو فقہاء نکل رہے ہیں ان کا کوئی رائے الوقت کا ان سے تعلق نہیں، بالکل نہیں. یہ میں اعتراف بھی کرتا ہوں. میں نے ڈاکٹر نسیم صاحب سے بہت معذرت کی تھی کہ میں بالکل واقف نہیں ہوں اس موضوع کا، مگر انہوں نے کہا کہ حکم ہے اس لیے آگے کہ نہ تو ان فقہاء کو آج کل کے قانون کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہمیں اسلامی قانون کا کچھ پتہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسی تدابیر اختیار کریں جس سے کہ ایسے اشخاص پیدا ہوں
جو اس کے اہل ہوں گے کہ اس ملک میں اسلامی قانون کا لحاظ صحیح طریقے سے ہو سکے. آپ کی بہت خدمت ہے اس چیز میں، مگر جیسے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ قانون سے ناواقف ہیں، جس طرح میں میڈیسن سے ناواقف ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بات بڑی ہے، میں بہت چھوٹا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، کیونکہ ہماری یہ یقین ہے، ایمان ہے، تو اسلام ایک دن میں نافذ کر دے. نہیں کیا، آہستہ آہستہ لوگوں کا مزاج بنا. رسول اللہ کو کہا کہ آپ خود اس کی بہتری کیجیے، اس کو آپ لوگوں کو دکھائیے کہ یہ ممکن ہے. اور اس کے بعد پھر ایک موقع ہے تو انہوں نے کہا کہ مکمل ہو گیا. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہوا، اور ہمیں یہ آہستہ آہستہ جانا پڑے گا. مطلب یہ آہستہ کتنا، اب 40 سال میں کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کے کہنا کہ اگلے 40 سال لگانے کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے. اجرت بھی نہیں ہوگی، مگر اتنی اجرت نہیں کہ شکایات ہو جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں قانون بنانا جو ہے وہ مقررہ کا کام ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مقررہ میں کس قسم سے لوگ آتے ہیں. اور شروع کی بات ہے کہ جیسے 3-4 مہینے سے جس قسم کی تاریخ ہو رہی ہے ہمارے MLA صاحبان کی اور MP صاحبان کی، اس سے تو ہمارا سر جو ہے شرم سے ٹوٹ جاتا ہے. اور ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آتا کہ ہمیں اتنا عزت نہ کیجیے، وہ اسی میں خوش ہے. تو اور اس موضوع پر جیسے آپ علم ہے، ایک فیڈرل سیکرٹری بورڈ کے بعد بھی ایک پوزیشن ہے کہ قانون جو اس وقت کا ہے وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتا کہ جو بننا میں لوگ آئے ہیں وہ آیا مسلمان بھی ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ مسلمان کہنا کافی نہیں کہتا ہے، مگر وہ اگر کسی رسول کے خلاف ہو، مطلب یہ کہنے کا کہ مقننہ سے جو قانون بنے گا اس میں اجتہاد کا بھی کہا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس لیول پہ اس کو لے جا سکتے ہیں کہ وہ واقعی اسلام کے اصولوں کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق کے مطابق ہوگا. اور جیسے آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی تیسری باڈی کو مقرر کرنا پڑے گا جو اس کا فیصلہ کرے کہ آیا یہ قانون جو یہ اسلام قرآن اور سنت کے مطابق ہے. پروفیسر صاحب نے جو اعتراض فرمایا ہے عدالتوں میں، وہ اپنی جگہ بالکل جائز ہے، مگر اس کا اور متبادل کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی متبادل نہیں ہے. دعائی کر سکتے ہیں کہ بہترین. تو یہ جو نیگیٹو اپروچ ہے کہ قانون آپ بنا دیجیے اور پھر دیکھیے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے نہیں، اور اگر ہے تو اس کو غلط قرار دیجیے. اور وہ غلط جو قرار دیا جاتا ہے تو وہ فیصلے قانونی فیصلے قرار دیا جاتا ہے. سب لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اگر اس میں وہ خامی رہ رہی ہے تو نظر ثانی کی گنجائش ہے. تو پھر آپ دوبارہ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ رجم کا فیصلہ ہوا تھا، اس کو نظر ثانی ہوئی. تو گزارش کرنے کی صرف اتنی ہے کہ یہ طریقہ جو آپ نے بتایا میں سے ضرور متفق ہوں کہ قوانین بننے چاہیے، مقررہ بنائی. ایڈوائزری کاؤنسل کی اپنی جگہ ہے، وہ ایڈوائز دے. کوئی آپ کی ریسرچ کروانا چاہتا ہے ریسرچ کرے، جیسے آپ نے فرمایا بہت ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سوچیے کہ اس خطے میں جو ہمارا قانون اس وقت غائب الوقت ہے، ہمارا یہ نکاح کا قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، اور باقی جو قانون ہے وہ کوئی لکھے تو نہیں ہوئے، وہ تو عدالتوں نے بتا بھی نہیں کیے، ان کے نشان نہیں کیے کہ یہ ہے قرآن کے مطابق. تو یہ دو طریقے ہیں اسلامی قانون نافذ کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک قانون بنائیے، یہ اس شعبے میں اسلامی قانون ہوگا، پھر وہ عدالتوں کو چھوڑ دیجیے کہ اس کا تعین کرے کہ اسلامی قانون کیا ہے، جو اب تک طریقہ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ قانون بنائیے اور پھر یہ اسلامی قانون ہے، اور پھر عدالت اس کو ٹیسٹ کرے گی، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا. تو اس میں وقت لگے گا اور یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی، اس میں بہت کچھ کام کرنے کی گنجائش ہے. شکریہ. میرا یہ خیال ہے کہ آپ تشریف رکھیں کہ جو آپ نے شروع میں بات فرمائی تھی وہی درست ہے. آپ کی گفتگو کا اصل تعلق جو ہے وہ اس میتھوڈالوجی سے ہے کہ یہ سب کچھ کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، کیسے اس کو بروئے کار لایا جائے. آج ہماری گفتگو تھی اصلاً یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ ہے کیا. اگر کوئی ہم آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ نقشے تو ہونا سامنے. باقی یہ جو ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور آیا تدریجاً ہوگا اور حضور نے اس کو تدریجاً کیا اور اب اگر ہوگا تو اچانک کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں در حقیقت کل کے موضوع سے متعلق ہیں. تو میرے جو ویوز ہیں اس میں وہ میں انشاءاللہ کل رکھوں گا. باقی یہ کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں
کوئی چیلنج کیا جائے اگر غلط ہو. اس میں صرف ایک اضافہ میں کروں گا کہ اصل میں جب یہ پروویژن ہوگی دستور میں تو پہلے ہی محسوس ہوگا پارلیمنٹ کو کہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، لہذا ایٹ سورس ہی اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ خود پہلے سوچیں گے کہ یہ ساری ہماری ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوگی. اگر عدالت میں جا کے اس کو ثابت کر دیا جائے کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو یہ پروسیس جو ہے بہت ہی کم رہ جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ خود پہلے سے دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ کتاب و سنت کو کہیں تجاوز اس سے نہ کرے. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مجھے اجازت دیں کہ ایک برننگ ایشو ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار. اصل میں دیکھیے ہمارا یہ جو فارمیٹ ہے ان محاضرات کا وہ یہ نہیں ہے. آپ وہ برننگ ایشو جب بھی چاہیں میرے پاس تشریف لے آئیں اور مجھے اس برننگ ایشو میں مجھے بھی اگر انوالو کرنا چاہتے ہیں. پونے 10 ہو گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اللہ کا یہ کرم ہے اور بہت ہم پر فضل ہے. چٹیں بہت ہیں لیکن اصل جو تھا رکھا گیا تھا یہ فارمیٹ وہ یہی تھا کہ جن حضرات کو ہم مدعو کر رہے ہیں اصل میں تو یہاں پر گفتگو کا اور سوال کا حق انہی کا ہے. باقی یہ جو 800 یا 1000 آدمی یہاں موجود ہے اس وقت، اس میں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن العمل ہے. یہ آپ سب حضرات کے لیے ایک موقع تھا کہ آپ نے یہ گفتگو سنی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی میں نے یہ محسوس کر لیا ہے ان 4 دنوں میں کہ اتنی دلچسپی ہے، اور ان معاملات کو اگر مستقلاً ہم اسی طریقے سے کوئی فورم ڈیولپ کریں، اور اس میں یہ کہ اب تک تو میرا یہ رہا ہے کہ درس میرا لمبا ہو جاتا تھا اور پھر کوئی گفتگو کا اور قیل و قال کا موقع نہیں ہوتا تھا. اس کو ریورس کر کے اگر ہم انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے بعد کوئی پروگرام بنائیں گے تو جو بھی ذوق ہے، شوق ہے، جذبہ ہے لوگوں کے اندر، اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملی ہے اور ایک ہمت افزائی کی صورت بنی ہے کہ انشاءاللہ اگر اس طرح کا معاملہ رکھا جائے تو لوگوں کی بہت دلچسپی ہوگی اور اس سے فائدہ ہوگا. باقی اس وقت جو ہے جتنا بھی اس سے استفادہ ہم کر سکتے تھے اسی پر ہمیں قناعت کرنی ہوگی. صرف ایک بات میں جسٹس عامر رضا صاحب کی توجہ کے لیے عرض کر دوں کہ میری یہ 23 برس کا مظہر یہ نہ سمجھیے کہ جو یہاں ہو رہا ہے یہ تو میں نے جب 1973 میں کانفرنس شروع کی تھی، یہ 16 برس ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت بھی یہی ذوق و شوق تھا. اور وہاں جب پہلی کانفرنس ہماری دسمبر 73 میں ہوئی ہے تو مولانا بنوری صاحب بھی تشریف لائے تھے اور بہت سے علماء بھی تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پھر یہ کہ جدید تعلیم یافتہ دانشور حضرات، ان سب کو ہم نے جمع کیا اور الحمدللہ کہ یہی ذوق و شوق رہا ہے. تو یہ تو کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ریولوشنری پروسیس ہی کی یہ سٹیجز ہیں کہ پہلے ذہن بدلا جاتا ہے اور ایک ایسا نیوکلیس تیار کیا جاتا ہے کہ جن کی ایک ڈیپ کمٹمنٹ ہو گئی ہو کسی کاز کے ساتھ. پھر اگرچہ وہ ایک مائنورٹی ہوتی ہے لیکن وہ ایک سٹرگل کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرتی ہے. تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں پھر آپ حضرات کا ایک مرتبہ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں.